بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اسپیشلی جو فیڈ بیکس آ رہی ہیں اور پروگرامز جیسے جیسے آن ایئر ہو رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. فارمرز ہیں, سرکاری اداروں سے لوگ ہیں, جنرز ہیں, ایپٹما سے لوگ ہیں, اور وہ اپنی مشورے بھی دے رہے ہیں اور اس کے حل بھی دے رہے ہیں. آج لکلی ہمارے ساتھ عثمان کوثر لطفی صاحب ہیں, اور کافی دنوں سے میں ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں ان کی ایکچولی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا. یہ 1980 سے آج تک 4 دہائیاں گزر گئی ہیں تقریباً, اور یہ کاٹن سے منسلک ہے. ایسا ہی ہے سر؟ جی بالکل. اور 1980 میں انہوں نے کاٹن کیریئر اپنا سٹارٹ کیا. 82 سے لے کے 97 تک یہ CEC میں مختلف پوزیشنز پہ رہے, اور پھر انہوں نے VRS لے لیا تھا گولڈن شیک ہینڈ 1996 میں. اس کے بعد دیوان گروپ میں یہ کاٹن سورسنگ ڈویژن کو ہیڈ کرتے رہے تھے فار 12 ایئرس, اور وہاں سے پھر گلستان گروپ میں گئے فار 3-4 ایئرس, اینڈ دین 2012 آنورڈس یہ ٹاٹا گروپ میں ایز EVP موجود ہیں. پوری انڈسٹری جو ہماری کاٹن انڈسٹری ہے ان کے لیے یہ نیا نام نہیں ہے, یہ ایک لیجنڈ ہے. اور اس طرح کے جو کیریئر اور اس طرح کے تجربے کے جو ہمارے پاس اس وقت لوگ ہیں وہ خال خال ہی ملتے ہیں. لطفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو شکریہ کا میں نے بڑی محنت کی اور بڑی مشکل سے آپ نے ٹائم دیا. نیچرلی مصروفیت ہے اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں. ایک مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ لطفی صاحب نے شاید ہی کوئی کاٹن ڈیسٹینیشن چھوڑی ہو. یہ برازیل میں بھی گئے ہیں, یہ امریکہ بھی گئے ہیں, یہ ارجنٹائن بھی گئے ہیں, یہ انڈیا بھی گئے ہیں, یہ ہر اس جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ کاٹن ملتی ہے, اور ورچولی انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ان کے تجربے سے وقتاً فوقتاً فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں. یہ وہ چند لوگوں میں سے ہیں جو صرف لوکل کاٹن نہیں بلکہ انٹرنیشنل کاٹن پہ بھی کمانڈ اپنی پوری رکھتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو صرف لوکل کاٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں صرف انٹرنیشنل کاٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں, جبکہ ان کا تجربہ دونوں کاٹن پہ برابر کا ہے. اسی وجہ سے ٹاٹا گروپ کو ماشاءاللہ یہ ایسی نئی بلندیوں پہ لے گئے ہیں, اور آج ایک بہت پریسٹیجیس نیم ہے ٹاٹا گروپ کا. آبویسلی میاں شاہد ٹاٹا صاحب کی ڈائنامک کمانڈ کے ساتھ ساتھ لطفی صاحب کا تجربہ, اور ایک بہت زبردست کمبینیشن ہے. سر بہت کچھ تو میں نے بتا دیا, تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں کوئی 2-3 جملے. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور آپ یقیناً کافی دن سے چاہ رہے تھے کہ میں آپ کو انٹرویو دوں. آج کل آپ کو پتہ ہے کاٹن سیزن ہے, کچھ میری مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں میری تھی, تو بہرحال آج فائنلی میں آپ کے ہاتھ آ گیا. بالکل ہاتھ آ گیا آپ. اور یہ پروگرام ہم رات کو 10 بجے ان کے گھر میں ریکارڈ کر رہے ہیں, مطلب کوئی ٹائم ایسا نہیں تھا. پھر میں نے کہا تھا آج ہر حال میں نے ان کے گھر میں پروگرام یہ ریکارڈ کرنا ہے. میں نے آپ کے بڑے پروگرام سنے آپ کے یوٹیوب میں. آپ نے ولاگ جو 50-50 آپ کا ہے, اور میں بڑا حیران ہوں آپ کی پروگرام دیکھ کے, کیونکہ آپ بھی اس کاٹن کی فیلڈ میں میرے حساب سے نووارد ہیں. بالکل ایسے. اور نووارد اس طرح کہ آپ کے والد صاحب کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا. سلام صاحب ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان کے اندر, مگر آپ نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد جب اس کاٹن میں ہاتھ ڈالا اور جس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے لوگ اس انڈسٹری کے اندر ہیں, جنہوں نے اپنی عمریں گزاری ہیں, 30-30 40-40 سال گزارے ہیں, وہ ان چیزوں پہ آگے نہیں بڑھے. اور آپ نے ماشاءاللہ سے بڑی محنت سے آپ جو ہے نا, اور لگ رہا ہے آپ کے اندر ایک جذبہ ہے. نہیں بس ساری آپ کی ایڈوائس ہے, مشورہ آپ کا ہے. اور یہ ولاگ شروع کرنے کا مشورہ بھی لطفی صاحب نے مجھے دیا تھا کہ اتنے بھیانک حالات چل رہے ہیں, اگر کچھ کر سکتے تو اس سلسلے میں کریں. ایسا ہی ہے نا سر؟ جی. اور مجھے تو آپ سے بات کرتے ہوئے اور اس کاٹن کے حالات کو دیکھتے ہوئے, مجھے اگر آپ سچی بات پوچھیں تو کاشف صاحب مجھے بڑا دکھ ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے کاٹن کا کاشف صاحب عروج دیکھا ہے. بالکل دیکھو کاٹن کا. اور ہم آپ سمجھے کہ 91-92 کے اندر پاکستان نے 12.7 ملین بیلز اچیو کری تھی. ماشاءاللہ. کب؟ 91-92 میں. آپ یہ جب میرے فوج کا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا 91-92 میں. اب آپ یہ سوچیں کہ 91-92 اور آج ہم بیٹھے ہیں 2021 کے اندر, یہ 30 سال کا کتنا عرصہ ہو گیا. اور ہم نے جو ہے کیا نام ہے, اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی پروڈکشن ہماری کم ہوتی تھی. ہم نے پھر جو ہے نا کیا نام ہے, اس کاٹن میں جو ہم نے اچیو کیا, آپ سمجھے کہ 14-15 کے اندر ہم نے 14.8 ملین بیلز ہم نے لی. ہم نے 11 گولڈن ایئر, ہماری تاریخ کا گولڈن ایئر تھا. ایک 92 تھا, ایک 2014 تھا. 2014, 15, 2011 ہم نے 3-4 دفعہ یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے.
اب لوگ بات کرتے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں ہماری پروڈکشن کیا ہے 56 پوائنٹ کچھ آ گئی ہے بالکل آج ہی، بلکہ وہ فگر آئے ہیں، نئی فگر لیٹسٹ ریلیز، اور بڑا اچھا یہ ٹائم ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اس کا. اور ہماری اگر آپ کنزمپشن دیکھیں، پاکستان کی کنزمپشن دیکھیں 14.5-15 ملین سے کم نہیں ہے. کووڈ میں پچھلے سال سے لے کے اس سال میں دنیا جہاں پہ تباہی کا شکار ہوئی، الحمدللہ پاکستان کی ٹیکسٹائل نے بہت اچھا کام کیا. ماشاءاللہ پاکستان انڈیا سے آگے چلا گیا، پاکستان بنگلہ دیش سے آگے چلا گیا، پاکستان ایون چائنا سے چلا گیا، اور پاکستان نے بہت اچھا کام کیا. اس وقت ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے، ایکسپورٹ آپ دیکھیں ہمارے کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، مگر جب میں اپنی اس پروڈکشن کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ لطفی صاحب میں یہاں رکوں گا. یہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا کنفیوژن ہے. میں ایون اپنے آرمی آفیسر جو میرے کولیگز ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار تم شور کس چیز کا مچا رہے ہو، کاٹن تو اتنا اچھا کام کر رہی ہے، کاٹن بوم پہ ہے اور ٹیکسٹائل بوم پہ ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں ٹیکسٹائل بھلے بوم پہ ہے، یہ ذرا عام آدمی کو اور میرے کولیگز کو جو ایکس آرمی آفیسرز ہیں ان کو سمجھائیے کہ اس میں دونوں میں فرق کیا ہے. ہم تو را مٹیریل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں را مٹیریل کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم جب را مٹیریل ہم فرض کریں کہ 15 ملین کی ہماری اپنی جو ہے نا کنزمپشن ہے، جی بالکل، اور ہم 15 ملین بیل بہت آرام سے اچیو کر سکتے ہیں. جی ہم کیا کرتے ہیں، ہم کاٹن امپورٹ پہلے بھی کرتے رہتے، مگر اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کاٹن ہم لیتے تھے. امریکہ سے فورسفلی نہیں، مجبوری میں نہیں کرتے تھے، مجبوری نہیں کرتے تھے. آج تو مجبوری ہے ہماری کاٹن امپورٹ کرنا. یہ بہت بڑا فرق ہے. جی پہلے مجبوری نہیں تھی اور آج مجبوری ہے. آج مجبوری ہے ہماری کاٹن. پہلے ہم کیا کرتے تھے، ہم سی ایف کاٹن جس کو کنٹمنیشن فری کاٹن کہتے ہیں، ہم وہ امریکہ سے امپورٹ کرتے تھے. ہم لانگ اسٹیپر لمبے ریشے کی کاٹن جو پاکستان میں نہیں ہوتی ہم وہ امپورٹ کرتے تھے، وہ ابھی بھی کر رہے ہیں ہم. برازیل بہت ایمرجنگ بن کے اوپر آیا، اور برازیل کی کاٹن میں ویسے یہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ برازیل جہاں پہ گنا بھی بہت ہوتا ہے آپ دیکھیں اور کاٹن میں وہ بیٹ آؤٹ کر رہا ہے اس وقت امریکہ کو. انہوں نے وہی کنفیگریشن میرے خیال میں امریکنز لے لی ہوئی ہیں. بلکہ میں بتاؤں کہ برازیل نے جتنی کاٹن کے اندر ڈیولپمنٹ کری ہے، برازیل نے کمال کام کیا ہے، برازیل کی حکومت نے وہاں پہ. اور ہم اپنی جو پروڈکشن کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم 14.8 سے ہم جو زوال کا شکار ہوئے ہیں، جی اور ہم جو ہیں 56 پوائنٹ کچھ پہ آ گئے ہیں. بالکل. اور ہم کتنا زر مبادلہ بلینز آف ڈالر اس وقت 4 سے 5 بلین ڈالرز تو اس دفعہ پکا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں تھا ڈیفیشنسی میں چلا گیا. بالکل چلا گیا. کس وجہ سے گیا؟ کیونکہ کاٹن میں اماؤنٹ مطلب پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے، بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. میں ابھی پچھلے 2-3 سال سے بلوچستان کے اندر کاٹن بائنگ کر رہا ہوں. آپ یہ لسبیلا جائیں، وندر جائیں، آپ آگے خلدار چلے جائیں، اتنا پوٹینشیل ہے زمین کے اندر. اور آپ یقین کریں کہ یہاں پہ پہاڑوں کا سلسلہ ایسا ہے، کچھ جگہوں پہ تو نیچرل ڈیمز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ ایک طرف جو ہے نا بہت ہیوج سی وال کھڑی کر دیں تو پانی کا ذخیرہ بن جائے گا ادھر. اگر چھوٹے چھوٹے ڈیم بن جائیں بلوچستان کے اندر تو بلوچستان صرف ہمارا 10 سے 20 لاکھ بیل آرام سے پروڈیوس کر سکتا ہے. اور بلوچستان یعنی جو ڈیفیشنسی ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں بالکل وہ ہم بلوچستان کی طرف کر کے لے لیں گے. میرے ہاتھ میں قاضی صاحب یہ پیپر میرے پاس لایا ہوں، 30 سال کی فگر میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. جی آپ یقین کریں کہ پاکستان میں صرف پنجاب جو ہے، آپ پنجاب کو اگر آپ دیکھیں تو پنجاب نے آپ 1 کروڑ 21 لاکھ بیل صرف تنہا پنجاب نے پیدا کری ہے 11-12 کے اندر. 1 کروڑ 21 لاکھ بیل، 1 کروڑ 21 لاکھ بیل پنجاب نے پیدا کری ہے 2011-12 کے اندر. اور آج پنجاب کی جو فگر آئی ہے غالباً 34 یا 35 لاکھ کی فگر آئی ہے. آپ دیکھیں ہم کہاں سے کہاں چلے، کہاں سے کہاں. نہیں اس میں قصور کس دیکھیں کا؟ قصور تو اس کے اندر دیکھیں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا قصور ہے. دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ نے اس کاٹن کو مطلب توجہ دی ہی نہیں. بالکل کاٹن پہ لپ سروس پہ رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا، آپ یقین کریں کہ آپ جب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آپ وزٹ کریں جا کے، وہ آپ کو ایکچوئل کاٹن کا ایریا نہیں دے سکتے آپ کو، کہ کتنے ایریے کے اندر آپ کاٹن پنجاب میں لگا رہے ہیں، کتنے ایریے کے اندر سندھ میں لگا رہے ہیں. لیکن ہر دفعہ ایک فگر آتا ہے، وہ کہاں سے فگر آتی ہے؟ وہ پیپر چھاپا چل رہا ہے، پرانے چھاپے چلے جا رہے ہیں، وہ گراؤنڈ اپنے دفتروں سے باہر نہیں نکلتے. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ سیٹ مافیا جو بہت اسٹرانگ مافیا ہے پاکستان کے اندر، 200-400 کمپنیاں ہیں سیٹ کی. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو ہے کیا نام ہے گرور کو کیا دے رہے ہیں. گرور بیچارہ الٹریٹ ہے بالکل، گرور کو کچھ پتہ نہیں ہے. گرور کو کہتے ہیں جی یہ سیٹ لیں آپ، اور اس سے پیسہ کما رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ
ہم جب کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کے اندر تھے، یہ بات کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کیا تھا. جی تو کاشی صاحب اس کے اتنے اچھے نتائج نکلے. وہ پروجیکٹ کیا تھا؟ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اسمال گروور سپورٹ پروگرام. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے آپ سمجھیں کہ تقریباً ہم نے شروع کیا تھا یہ 90s میں، ہم نے لیٹ 80s اور 90s. آپ بات کر رہے ہیں سی سی کی بات تو نہیں کر رہے؟ سی کی بات کر رہا ہوں میں. اوکے. ہم نے کیا تھا، اب گرور کو اتنے پرابلم ہوتے ہیں گرور کو. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ پاس بک جو اسلام آباد سے بنتی ہے، یہاں پہ جو ان کے وہ لینے جب جاتے ہیں تو اس سے جو علاقے کے جو تحصیلدار ہوتے ہیں یا جو لوگ ان کے پاس پٹواری تحصیلدار پورا چین جو ہے مافیا، یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا. یہ کیا کرتے ہیں، اس بک جس کی قیمت 10 روپے ہے شاید، وہ بک ان کو جو ہے نا 500 1000 روپے دے کے دیتے ہیں. ہم نے اسلام آباد کانٹریکٹ کیا، ہم نے ان کی بکس ارینج کری، ہم نے بینک سے ان کا لون ارینج کیا، ہم نے پیسٹیسائڈس کے لوگوں کو بلایا، ان کے گھر پہ جا کے ان کے مطلب زمینوں پہ جا کے ہم نے لیکچرز ان کے کروائے ان کو. ہم نے یہ آپ بات کر رہے ہیں سی سی میں جب تھے، اور سی سی اتنا پرو ایکٹیو تھا کہ وہ پہنچ رہا تھا لوگوں کے دروازے پہ. ہم نے ایگریکلچر بینک سے جو ہے کہنے ان کو لون لے کے دیے، کہنے کتنا چاہیے، کہتے 30,000 چاہیے، 50,000 چاہیے. کاشی صاحب آپ حیران ہوں گے، ہم جب اگلے سال بینکوں کے پاس گئے اور یہ پوچھنے گئے آپ نے اتنے 100 لوگوں کو جو لون دیا ہے اس میں سے ریکوری آپ کی کتنی ہوئی ہے؟ تو کاشی صاحب حیران ہوں گے کہ 100% ریکوری بینک کو ملی ہے. کمال ہے. اور ہم نے یعنی فارمر کو آپ نے ایک پروگرام ارینج کیا، ایک پروگرام ارینج چھوٹے فارمر کے لیے، اس کو اللہ نے رزق بھی دیا اور اس نے اس کو واپس کیا. بڑے زمیندار تو لون لیتی ہے کھانے کے لیے، جی انہوں نے بڑے آرام سے پیسوں کو واپس کیا اور 100% ریکوری آئی. کیا بات. آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے حالانکہ اندر ارلی 80s کے اندر آپ سمجھیں کہ ہم نے ایک کاٹن کا پکنگ انسٹیٹیوٹ بنایا. ہم نے وہاں پہ ہم نے لوگوں کو تربیت دی کہ کاٹن کی پکنگ کیسے ہوتی ہے. ہم نے جو ہے کیا نام ہے ٹنڈوجام کے اندر ایک جننگ ٹنڈوجام ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر ہم نے ایک جننگ انسٹیٹیوٹ بنایا. ہم نے وہاں پہ کاٹن گریڈنگ کلاسنگ کی کلاسز لی. وہاں پہ میں اس ادارے کے اندر خود میں نے پڑھا بھی ہے اور میں نے اس ادارے کے اندر پڑھایا بھی ہے. اچھا. تو ہم نے کاٹن کو عروج دیکھا ہے. آج ہم کاٹن کی حال دیکھتے ہیں تو ہمیں نہایت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں چلے گئے. لطفی صاحب تھوڑا سا ایشو ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پروگرام آپ بہت لمبا کر دیتے ہیں تو پروگرام شارٹ کریں، تو ہم یہ پارٹس میں پروگرام ریکارڈ کریں گے، ایک ہی سیٹنگ میں کریں گے، لیکن ہم اس کو ریلیز پارٹس میں کریں گے. تو ویورز یہاں پہ ہمارا پہلا جو حصہ ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ یہ صرف ایک انٹروڈکشن تھا. یہ ایک ہم لیگیسی ہم پوری 1980 سے لے کے 2021 تک اس کو ڈسکس کریں گے. لطفی صاحب کا بہت کمانڈ ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، اور یہ ہم سب کے لیے ایک ایجوکیشن بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے اور سبق بھی ہے کہ کہاں عروج سے کہاں ہم کتنا زوال اور کتنی ہم گہرائیوں میں آ کے گر پڑے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.